اللہ تعالیٰ ہم سب کی امیدوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ. بس ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اور استغفار کی کثرت آپ کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رکیے، کیا آپ مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، یا آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت وقت گزر گیا اس دعا کو کرتے ہوئے، اب کوئی صورت حال نظر نہیں آ رہی ہے دعا کو قبول ہونے کی؟ تو آپ یاد رکھیے، آپ اپنے رب سے مایوس نہیں ہو سکتے، کیونکہ اپنے رب سے مایوس کافر ہی ہوتے ہیں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے امید کرتے ہیں، ان کی امید کی میریکل اسٹوری میں آج آپ کو شیئر کرنے والی ہوں. تو اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں تو آپ اپنے اندر ایک نئی امید پیدا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو سے آپ کو ایک نئی امید ملے گی، کیونکہ آپ اس ذات سے مایوس نہیں ہو سکتے ہیں جب وہ رب اتنی آگ میں اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے، جب وہ رب مچھلی کے پیٹ میں اپنے نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے، جب وہ رب کنویں میں اپنے نبی کو زندہ رکھ سکتا ہے، اسے وہاں سے مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے آگے کیا چیز ناممکن ہے کہ وہ آپ کے کام کو نہ بنائے، آپ کے لیے راستے نہ کھولے. میں ایسے ہی میریکل اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کیسے ایک بہن 15 سالوں سے مایوس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی امید کو پورا کر دیا. تو آپ بھی اپنے لیے ایک نئی امید کا راستہ چنیں. اس رب سے مایوس نہ ہو. وہ رب بہت رحمان ہے، اس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. وہ ہمیں اپنے ماؤں کے پیٹ میں زندہ رکھتا ہے، ہمارے شکل و صورت کو بناتا ہے، ہمیں رزق عطا کرتا ہے. وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. پھر ہم کس طرح اپنے رب سے مایوس ہو جائیں کہ وہ ہمیں چھوڑ دے گا یوں ہی، وہ ہمارے لیے کوئی راستے نہیں نکالے گا، وہ ہماری زندگی کو یوں ہی ذلیل کر کے چھوڑ دے گا. ہمارا رب ہمیں ذلیل نہیں کرتا ہے، ہم خود کو ذلیل کر دیتے ہیں. ہمارا رب ہمیں تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے تو ہم مایوس ہو کر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے جب تک دوسرے راستے نہیں کھولتا ہے، پہلے دروازے کو بند نہیں کرتا ہے ہمارا رب. تو آتے پہلے اپنی میریکل اسٹوری سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ بہن بتاتی ہے، میں نے بھی آپ کی استغفار والی ویڈیو دیکھ کر استغفار شروع کیا اور 15 سال بعد میں پریگننٹ ہوں. سب دعا کرے کہ مجھے اللہ نیک اور صحت والی اولاد دے، آمین ثم آمین. تو دیکھیں 15 سال کوئی کم نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی اولاد کے لیے دعائیں کر رہا ہے یا کوئی کسی اور چیز کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو ہم 2 مہینے، 1.5 مہینے، 1 مہینے دعائیں کرتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں. اس بہن نے 15 سال انتظار کیا ہے. 15 سال کے بعد تو انسان کی اچھی خاصی امید ٹوٹ جاتی ہے، اچھی خاصی انسان کی جو ہے دعا کرنے کی جو عادت ہے وہ انسان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اب دعا کرے، شاید اب یہ چیز ملے گی. لیکن اللہ نے معجزہ کیا، اللہ نے 15 سال کے بعد ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. تو آپ کا مسئلہ چاہے کچھ بھی ہو، آپ کے مسئلے چاہے جتنے بھی بڑے ہوں، آپ کے مسئلے اس رب کے آگے ناممکن نہیں ہے. آپ کا رب ہر چیز کو ممکن کر سکتا ہے. بس آپ نے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے. ہمارا رب کبھی کبھی ہماری آزمائش کرتا ہے، ہماری ایمان کی آزمائش کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، مجھ سے مانگ کر وہ کہیں مایوس تو نہیں ہو جاتا ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ بس اپنی ضرورت کے لیے کچھ وقت کے لیے میرے پاس آیا ہے اور پھر میں نہ پورا کروں تو وہ کسی اور سے مانگنے چلا جاتا ہے. ہمارا رب ہماری ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ہماری دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی امیدوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ. بس ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے اور استغفار کی کثرت آپ کرتے رہیں. اس بہن نے استغفار کیا، ان کو 15 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے. آپ کا مسئلہ مختلف ہو سکتا ہے، آپ کے مسئلے جو ہیں کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ہر مسئلے کے لیے استغفار کر سکتے ہیں،
کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری گناہوں کے سبب ہمیں ملتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے لیے آزمائش ہو، لیکن کچھ چیزیں اگر ہماری گناہوں کے سبب ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو ہر انسان کو، صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی تو وہ اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی تو نہیں ہو رہی جس کے سبب میں مجھے یہ ملا ہے. تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کریں، ایسی غلطی کر رہے ہیں جس کے سبب ہم پر یہ آزمائش ڈالی گئی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں، معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، منانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ ہمارا رب راضی ہوگا اور ہمیں اتنی بہترین چیز عطا کرے گا کہ آج ہم رو رو کر اللہ سے نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، کل ہم رو رو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ استغفار کو کثرت سے کریں. لیکن میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہتی کہ آپ 7,000 کریں، 10,000. میری ایک بہن نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا کہ بہن 10,000 7,000 کا معمول بنانے لیں سے جان پہ ظلم نہیں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ 10,000 7,000 کر لینے سے جان پہ ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فجر کی جو نماز ہے وہ انسان پڑھے ہی نہ اگر ایسا سوچنے لگے کہ جانوں پہ ظلم ہوگا. تو جو چیز اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے، اللہ نے یہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ وہ ہمارے بندے پہ جان پہ ظلم ہوگا یا نہیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نہیں کہا کہ تم 10,000 اور 7,000، چلے مان لیں آپ 7,000 کرتے بھی ہیں، اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن اس کو یہ چیز اپنے اوپر معمول نہ بنا لیں کہ آج میں نے اگر نہیں کیا یا میرا وظیفہ جو ہے چھوٹ گیا یا آج میں نے 7,000 نہیں میں پورا کر پائی تو میرا جو ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی یا میرا جو کام ہے وہ نہیں بنے گا. یہ چیزیں، یہ جو سوچ ہے یہ بالکل غلط ہے. آپ کے کسی دن میں اگر آپ کو بہت زیادہ فری ہیں یا بہت زیادہ آپ کر پا رہی ہیں تو آپ 10,000 کر لیں. اگر نہیں کر پائی تو ایک دن آپ 100 بھی کریں گی. تو آپ کی نیت کو آپ کا رب دیکھتا ہے. آپ کو آپ کا رب نہیں کہتا کہ آپ ہر مطلب مشکل میں ہر کام کو سائیڈ کر کے ایک دم سے 10,000 کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے. یا اس جو آپ نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ مجھے 11 دن میں کمپلیٹ کرنا، 7 دن میں کمپلیٹ کرنا، اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں. یہ سوچ بالکل غلط ہے. یہ شرط ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں لگائی. اس نے ہمیں صرف یہ بتایا، انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف یہ چیز بتائی ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم اپنے رب سے توبہ کر کے اپنے رب کی رجوع حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. بس یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہیں نہیں کہا، اللہ نے یہی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم استغفار کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم 10,000 کرو، 20,000 کرو، 30,000 کرو. آپ کی جتنی طاقت ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ 100 بار ہی کریں. میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جتنی آپ کی طاقت ہو آپ اتنی کریں. تو اگر آپ کی 10,000 کی ہے تو آپ 10,000 کریں. لیکن اگر کبھی آپ کو وقت نہ ملے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آج میں نے نہیں کیا یا آج میں 10,000 کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پایا تو میری دعا قبول نہیں ہوگی. ایسا نہ سوچیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ نیتوں پہ برکت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم 100 بھی کر رہے ہیں اور اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری انشاءاللہ توبہ قبول ضرور کرے گا. تو ایسے ہی موٹیویشنل ویڈیو میریکلز اسٹوریز کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.